السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو ایک بہت اہم موضوع پر ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک مشہور سائنسدان کے بچپن کا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دفعہ انگلینڈ کے ایک مشہور اسکول میں تقریب تقسیم انعامات ہو رہی تھی۔ تمام مہمانان گرامی اور والدین اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تقریر کی اور جن بچوں نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی ان کا ایک ایک کر کے نام لیا جاتا۔ جس بچے کو بلایا جاتا وہ تالیوں کی گونج میں کھڑا ہوتا، سٹیج پر آتا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے ہاتھ ملاتا اور اپنا اعزازی سرٹیفکیٹ وصول کرتا۔ جب سب پوزیشن ہولڈرز بچوں کے نام پکارے جا چکے تو ہیڈ ماسٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکے اور انہوں نے ایک بچے کا نام پکارا کہ وہ سٹیج پر آئے۔ اس کا نام نہ تو پوزیشن ہولڈرز بچوں میں تھا، نہ ہی کسی لسٹ میں تھا۔ چنانچہ اس کا نام سن کر نہ ہی کسی نے خاص توجہ دی اور نہ ہی کسی نے تالی بجائی۔ خود اس بچے نے جب اپنا نام سنا تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پورے اسکول میں صرف وہی ایک بچہ ہے جو سارے سبجیکٹس میں فیل ہوا ہے۔ لہذا اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوبارہ اس بچے کا نام لے کر اسے بلایا۔ تب وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سٹیج پر پہنچا۔ جب وہ سٹیج پر پہنچا تو ہیڈ ماسٹر صاحب پورے مجمع سے یوں گویا ہوئے: خواتین و حضرات، اگرچہ یہ بچہ تمام مضامین میں فیل ہوا ہے، پھر بھی یہ ایک بہترین بچہ ہے۔ اسکول کے تمام بچوں سے زیادہ مہذب اور شائستہ ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے ساتھیوں کے لیے اچھے عادات و اطوار کی مثال بنتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ یہ بچہ میرے اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس سال اگر وہ فیل ہوا ہے تو کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے طالب علم اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنا جانتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ سال تک یہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل چکا ہوگا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر نے اپنے یہ الفاظ ختم کیے تو پورا مجمع تالیاں بجاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس تالیوں کی گونج میں اس بچے نے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کیا، اور خواتین و حضرات، اس بچے کا نام تھا ایزاک نیوٹن۔ جی ہاں، نیوٹن، وہی نیوٹن جو گریوٹی کے بارے میں مشہور ہے، جو نیوٹنس لا کے حوالے سے مشہور ہے، جو سیب کے واقعہ کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہی بچہ 18ویں صدی کا عظیم سائنسدان بنا۔ خواتین و حضرات، اس سے ہمیں ایک بہت سبق ملتا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس ہیڈ ماسٹر کے چند الفاظ نے نیوٹن میں پھر نئی روح پھونک دی، اور اس نرمی اور حوصلہ افزائی کے چند الفاظ نے اس بچے کو ناکامیوں کی گہرائیوں سے اٹھا کر کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے اسکولوں میں کم کارکردگی دکھانے والے بچوں کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں ایسے بہترین صلاحیتوں والے بچے موجود ہوتے ہیں جو ذرا سی بہتر تربیت اور ذرا سی توجہ سے قابلیت کے ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اور والدین کے لیے اس واقعے میں اور اس ہیڈ ماسٹر کی تقریر میں ایک خاص سبق اور خاص احساس چھپا ہوا ہے کہ کسی بھی بچے کو لیبل نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ بالکل ہی نہیں کر سکتا، یہ کم عقل ہے، یہ کند ذہن ہے، بلکہ اسے وقت دیں، اسے سمجھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے نرمی اختیار کریں۔ اس بیج کو پھلنے پھولنے میں جو چیز ضرورت ہوتی ہے، جیسے مناسب روشنی، مناسب ہوا، مناسب خوراک،
وہ مہیا کریں، پھر دیکھیں کہ وہی بیج پھل پھول کر کتنا پھلدار تناور درخت بنتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ مت بھولنا چاہیے کہ اس سوسائٹی میں جتنے ہی بگڑے ہوئے بچے یا بگڑے ہوئے کردار ہیں، بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں معاشرہ ذمہ دار ہے، اور اس کی جو کم تربیت ہے وہ بھی اس چیز کا ایک عنصر ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو سمجھیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو بہترین انداز سے اپنے بچوں کو سمجھیں، اگر والدین ہیں تو بہترین انداز سے بچوں کو سمجھیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور ان میں چھپے ٹیلنٹ کو سمجھیں اور ان کو وقت دیں۔ اس طرح سے مجھے یقین ہے کہ وہی بچے جو آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، کیا پتہ وہ مستقبل کے بہت بڑے سائنسدان اور بہت بڑے کامیاب انسان ثابت ہوں۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔